اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ دردناک عذاب جب میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ دنیا میں روزہ رکھ کر کے روزہ توڑ دیا کرتے تھے، اس لیے ان کو جہنم کی گندگی زبان سے چٹوائی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ فرمائے اگر ہم روزہ بلا عذر شرعی نفل روزہ توڑ دیں تو یہ حال ہے۔ جو لوگ رمضان شریف کے اندر روزہ نہیں رکھتے، بتائیے ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا انجام ہوگا، ان کی کیا کیفیت ہو؟ آخر وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگی میں نہیں؟ ہم کتنے گناہ کریں اور وہ کون سا گناہ ہم جو نہیں کرنے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض۔ یہ جو آج ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، آگ لگ رہی ہے، لوگ پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں، لوگ ہڑپ کر رہے ہیں، لوگ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، وجہ اللہ ناراض ہے۔ جس دن ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، جس دن ہم اللہ کو منا لیں گے، اس دن سب اپنا ہی اپنا ہوگا۔ یہ دلوں میں جو ہمارے بے چینیاں ہیں، جو ہمارے گھروں میں بیماریاں ہیں، جو بھی مصیبتیں تکلیفیں بلائیں ہیں، یہ سب اللہ کی ناراضی کے سبب سے ہے۔ یہ اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے کہ یار میں اتنے گناہ کرتا ہوں، اللہ تو ہم سے ناراض نہیں ہوتا کیونکہ میرے پاس تو دولت بھی آ رہی ہے، عزت بھی آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اللہ سے کہا اللہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں تو مجھے عذاب نہیں دیتا، تو اس دور کے نبی پہ اللہ نے وحی نازل فرمائی اس ظالم سے کہہ دو یا کبھی اس کو میری محبت میں رونے کی توفیق ہوئی ہے؟ تو پوچھا نہیں ہوئی، اس کا دل تو سخت ہو گیا۔ کہا اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ تم میرے لیے روتا نہیں، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ کبھی میں تجھے سجدے کی توفیق نہیں دیتا۔ یعنی یاد رکھنا جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے لقمہ نہیں چھینتا، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے اولاد نہیں چھینتا، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے گھر نہیں چھینتا، کیونکہ وہ کریم اور رحیم ہے۔ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے ذکر کی توفیق چھین لیتا ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو اپنی محبت کی رونے سے اس کو اپنی محبت میں رونے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ذرا بتاؤ سجدے کی توفیق، ذکر کی توفیق ہے، بہت معذرت کے ساتھ اس کس کی غیبت لے کر کے پوری رات بیٹھتے ہو، پورے دن بیٹھتے ہو، کبھی اللہ کا ذکر لے کر کے بیٹھتے ہو؟ لوگوں کے اس سے حسد کرتے ہو، کیا اللہ سے پیار کرتے ہو؟ سوچو تو صحیح، لوگوں سے حسد تو کرنے کی فرصت ہے، اللہ سے پیار کرنے کی فرصت نہیں۔ لوگوں کی غیبت کی فرصت ہے، اللہ کے ذکر کی فرصت نہیں۔ اللہ اکبر غزلیں سن کر رونے کی توفیق ہے، اور اللہ اکبر اللہ کی محبت میں رونے کی توفیق نہیں۔ اس سے بڑا بھی کوئی عذاب ہو؟ اس سے بڑا بھی کوئی عذاب ہوگا؟ یہ ہم عذاب میں مبتلا ہیں، اور یہاں تو بے توفیقی ہے، یہاں تو اللہ کی عبادت سے دور نہیں ہے۔ جیو یہاں اللہ کی عبادت سے دور ہے، وہاں وہ اللہ کی جنت سے دور۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مختلف عذاب گنائے ہیں۔ اب میں ایک حدیث کا مفہوم پڑھتا ہوں تو آپ کو بتاتا ہوں کون سے گناہ کا عذاب کیا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے جہنم کا مشاہدہ یعنی جہنم دکھائی گئی، جنت کی سیر کرائی اور جہنم کو دکھایا، جہنم کا مشاہدہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی عام انسان جہنم دیکھ لے وہ پاگل ہو جائے، اور ایسے پگھلنے لگے جیسے نمک پگھلتا ہے پانی کے اندر۔ یہ تو حضور ہی کا ظرف ہے، یہ حضور کی طاقت ہے، حضور کی قوت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی، حضور نے جہنم کو دیکھا، جہنم کا مشاہدہ کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا تھوڑی دیر چین سے سب سن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم جہنم کا جب ہم نے مشاہدہ کیا تو ہم نے بہت خوفناک مناظر دیکھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی سرین یہ گھٹنے سے اوپر کا، اور یہ جو بیٹھک کا حصہ ہوتا ہے اس کو سرین کہتے ہیں، کہ ان کی جو سرین تھی تو ہم نے دیکھا تھی وہ جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے، اور جہنم کے اندر وہ لٹکی ہوئی ہے اور وہ سر جھکائے ہوئے ہیں، اور وہ غلاظت کو اور گندگی کو اپنی زبان سے چاٹ رہے ہیں۔ جہنم کے اندر کی گندگی اور غلاظت کو وہ چاٹ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ دردناک عذاب جب میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ دنیا میں روزہ رکھ کر کے روزہ توڑ دیا کرتے تھے، اس لیے ان کو جہنم کی گندگی زبان سے چٹوائی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ فرمائے اگر ہم روزہ بلا عذر شرعی نفل روزہ توڑ دیں تو یہ حال ہے۔ جو لوگ رمضان شریف کے اندر روزہ نہیں رکھتے، بتائیے ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا انجام ہوگا، ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور پھر آج کل تو اب جدید تحقیق بتا رہی ہے
کہ रोजा रखने से बीमारियां दूर होती है। बहुत सारे दूसरे मजहब के लोग जिनके यहाँ रोजे का तसव्वुर नहीं है, वो जो है वो फास्टिंग के नाम सुबह से लेकर रात तक के भूखे रह रहे हैं, रात से लेकर के सुबह तक भूखे रह रहे हैं। लोग सेहत के लिए ये सब कर रहे हैं, और 1450 साल पहले हमारे और तुम्हारे आका ने फरमाया रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ। माल की ज़कात 2.5% है और जिस्म की ज़कात रोजा है। जब तक मुसलमान रोजा रखता रहा, जैसा रखने का मुसलमान बीमार नहीं पड़ते थे। आज ये गली गली क्लिनिक बन गए हैं, मुसलमानों का रोजा छूट गया है, हम रोजे से दूर हो गए हैं। जब तक रोजा रखते थे, रोजे से प्यार था, अल्लाह ने सेहत और ताकत और कुव्वत अता की थी। कल का मुसलमान ये सोचता था कि रसूलुल्लाह ने फरमाया रोजे से सेहत है तो हम रोजा रखकर सेहतमंद होंगे, और आज का मुसलमान सोचता है कि ज्यादा खाएंगे तो सेहत मिलेगी। याद रखिए, ये ज्यादा खाना हमें बीमार कर रहा है। अल्लाह के बंदो, फिर अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हम और आगे बढ़े तो हमने क्या मंजर देखा। आका इरशाद फरमाते हैं कि कुछ मर्द हैं और कुछ औरतें हैं, और वो लोग जो हैं अल्लाह अकबर, उनके वजूद से पाखाने की खुशबू आ रही है, उनके वजूद से पाखाने की बदबू आ रही है। उनके कपड़े सड़े हुए हैं और सड़े हुए कपड़ों से पाखाने की बदबू उनके कपड़ों से भी आती है, और उनके वजूद से भी पाखाने की बदबू आती है। यानी इतनी सड़न है कि तकलीफ हो रही है। अल्लाह अकबर। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो मर्द और औरतें हैं जो एक दूसरे के साथ बदकारी किया करते थे, जिना किया करते थे। बल्कि एक रिवायत में, दूसरी रिवायत में और भी आया है, हमने देखा कि कुछ लोग जहन्नम के अंदर उबाले जा रहे हैं। जहन्नम के अंदर नीचे से गहराई है, चौड़ा हिस्सा है, और ऊपर से जहन्नम का मुंह तंग है। तो जहन्नम जब उबलती है उसकी आग से, तो वो ऊपर आते हैं और फिर नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं, और उन लोगों की चमड़ियां आग की कैंची से काटी जा रही है। पूछा ये कौन लोग हैं? तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लड़के और मर्द हैं जो इसलिए सज संवर कर घर से निकलते थे कि औरतें इनके फरेब में मुब्तला हो जाएं। औरतें इसलिए सज संवर कर निकलती थी कि मर्द उनके फरेब में मुब्तला हो जाएं और जिना के रास्ते पैदा हो जाएं। इस्लाम में सजने संवरने को मना नहीं किया गया, लेकिन इस नीयत से बन के निकलना कि लोगों को अपने मकर में मुब्तला करें, अपनी तरफ माइल करें, इसलिए खुशबू लगाना। फरमाया कि इनके साथ ये किया जा रहा है कि इनकी चमड़ियों को की कैंची से काटा जा रहा है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो फरमाएं, एक डॉक्टर, कभी तसव्वुर में लाइए, ये रसूलुल्लाह का फरमान है, इसमें शक कोई मोमिन नहीं कर सकता, कोई मोमिन शक नहीं कर सकता। जरा तसव्वुर में तो लाए। अल्लाह अकबर। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो कितनी नजाकत के साथ चमड़ी को काटता है, फिर उसके बाद दर्द का इंजेक्शन देता है, दर्द की दवाएं देता है। लेकिन जब इंसान बेहोशी खत्म होती है, सुन की कैफियत खत्म होती है, तो कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है। मेरे भाइयों, जब दुनिया का ऑपरेशन का ये हाल है और वो भी इतनी नजाकतों के साथ किया जाता है, ये तकलीफ है। मेरे भाई, जब जहन्नम के फरिश्ते आपकी कैंची से उस वक्त चमड़ियां काटेंगे, औरतों की तरफ देखने की बुनियाद पर, औरतों से राब्ता करने की बुनियाद पर, नामहरम औरतों से नाजायज ताल्लुकात कायम करने की बुनियाद पर, उस वक्त क्या हालत होगी।